جب قبر کھود کر اسے ڈالا تو پھر اس قبر نے اسے اگل دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ منصب ایک آزمائش ہے، جو اس آزمائش سے بغیر ادھر ادھر منہ لگائے اگر پار کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے، ادروائز وہ ناکام ہے۔ چوتھے پوائنٹ کی طرف، اور یہ پوائنٹ آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ تو ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ جملہ، تو بابے تو شہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تب ٹی وی اکیڈمی میں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ چلیں جی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک نصرانی تھا جو مسلمان ہونے کے بعد دربار نبوت میں رہنے لگا، پھر اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تعلیمات بھی حاصل کر لی۔ پھر کیونکہ وہ ایک خوشخط کاتب بھی تھا تو اس لیے وحی لکھنے کے طور پر وہ دربار نبوت میں رہنے لگ گیا۔ لیکن وہ ایک بد نصیب شخص بھی تھا کیونکہ وہ مسلمانیت سے نصرانیت کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ نصرانیوں جو چیلے تھے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام علم کو لکھ لیا ہے۔ تو پھر وہ نصرانی جب مرا تو پھر نصرانیوں نے اس کے لیے قبر کھودی۔ جب قبر کھود کر اسے ڈالا اس نصرانی کو تو پھر اس قبر نے اسے اگل دیا، باہر آ گئی دوبارہ۔ پھر نصرانی نے کہا یہ کیا سین ہوا کہ ہم کسی لاش کو قبر میں ڈالیں اور وہ قبر اسے باہر پھینک دے۔ انہوں نے دوسری قبر کھودی، پھر اس کی لاش کو ڈالا، پھر اس نے باہر پھینک دی۔ اس طرح انہوں نے 3 جگہ اس کے لیے قبریں کھودی، لیکن معاملہ یہی ہوا اور زمین اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ تو انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ ضرور اللہ عز و جل کا ایک عذاب ہے جس میں یہ گرفتار ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہیں اسے پھینک کر چلے گئے۔ تو اس سلسلے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت سے تو لوگ ہیں وہ کہانیاں سنا کر، واقعہ سنا کے چل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ چلیں جس کو سنتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کس چیز کا؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہم فرض کریں کہ کافر کے گھر میں پیدا بھی ہوتے نا تو بڑے ہو کر ہمیں بھی مسلمان بننا پڑتا جنت حاصل کرنے کی، اور ہمیں وہ ذرائع اختیار کرنا پڑتے، لیکن اللہ عز و جل کا کرم دیکھیں کہ اس نے پیدا ہی ہمیں مسلمان کیا۔ لیکن یہاں پر آپ رکیے گا، دوسرا پوائنٹ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا ڈر اور اس کا خوف ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم مسلمان پیدا تو ہوئے ہیں، کہ کیا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، یہ آپ کو ہمیں نہیں پتا۔ تو جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہوا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو اس لیے ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور ہمیں مسلمان ہی دنیا سے ہٹانے کی توفیق عطا۔ تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ منصب اگر کسی حاصل ہونا تو اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ عز و جل کی عطا اور اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں میرا کمال یا آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کو عطا کیا اور مجھے علم دین پھیلانے کے لیے یہ چیز عطا کی۔ تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ منصب ایک آزمائش ہے، جو اس آزمائش سے بغیر ادھر ادھر منہ لگائے اگر پار کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے، ادروائز وہ ناکام ہے۔ چلیں جی اب چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، اور یہ پوائنٹ آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ تو ضرور دیکھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد کافر کیسے ہو جاتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے کر دیتا ہے کہ وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی طرف ذرا ہم توجہ کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو گستاخی اور بے ادبی، یہ جو عادات ہیں نا، یہ بہت ہی بری اور ایسی عادات ہیں کہ یہ بندے کو مسلمانیت سے
کافر ہونے تک اور ہمیشگی کے عذاب تک لے جاتی ہے. یو نو اگر کوئی گستاخی کرتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ڈائریکٹ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتا. اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے معاذ اللہ استغفر اللہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے متعلق اپنی زبان دراز کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا یہ جملہ، تو بابے تو شے ہی کوئی نہیں. ان سے یہ کہو کہ بابے ہی سب کچھ شے ہے، کیونکہ یہی اسٹیپس ہیں اور ہم تک علم انہی کے ذریعے پہنچا ہے. تو جب وہ شخص بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے متعلق اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے آگے چلتا ہے تو پھر وہ صحابہ کی طرف، صحابہ سے اگر پیچھے ہم اسٹیپ لیں تو تابعین اور تبع تابعین کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا اسے یہ آیت نظر نہیں آتی قرآن پاک کی بزرگان دین کے متعلق یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الا سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے. آپ کے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے متعلق اپنی زبان دراز کرنے والے، ان کے متعلق غلط کلمات استعمال کرنے والے. یہ ایک سوچنے والی حقیقت ہے. تو پھر وہ صحابہ کی طرف، صحابہ سے آگے اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت سے کروس ہو کر وہ ساری حدیں پار کر کے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک کی گستاخی کر بیٹھتا ہے. یہ بھی آپ نے اس دور کے لوگوں میں دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، بہت سارے مولویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. معاذ اللہ استغفر اللہ. تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا. آپ نے بھی میرے خیال سے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا، تو میرے چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. اور آپ مجھے ٹپس دے سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے ٹاپکس پر ویڈیو بنانی چاہیے. ہم اس ویڈیو کو لگاتے ہیں یہیں پر ہی فل اسٹاپ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.